یہ کہانی ہے ایک عظیم نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اور ان کی قوم ثمود کی، جو اپنے وقت میں دنیا کی سب سے ترقی یافتہ اور طاقتور قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر شاندار گھر بناتے، اونچے اونچے محلات تعمیر کرتے اور اپنی صنعت اور ہنر پر ناز کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت، دولت اور آسائشیں عطا کی تھیں تاکہ وہ شکر گزار بنے، لیکن ان سب نعمتوں نے ان کے دلوں میں تکبر اور غرور پیدا کر دیا۔ وہ بتوں کو پوجتے، شرک کرتے اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی رہنمائی کے لیے انہی میں سے ایک برگزیدہ انسان کو نبی بنایا۔ یہ تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ آپ نے اپنی قوم کو نہایت محبت اور نرمی سے پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اس سرزمین میں آباد کیا اور بے شمار نعمتیں عطا کی، بس اس کی طرف رجوع کرو اور اس کی مغفرت طلب کرو۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو وہ تمہیں مزید برکتیں عطا کرے گا۔ لیکن قوم ثمود کے بڑے لوگ غرور میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تم تو وہی ہو جس پر ہم بھروسہ کیا کرتے تھے، لیکن اب تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ ہم پر تمہیں کیا فوقیت ہے؟ تم بھی تو ایک عام انسان ہو۔ اگر واقعی تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم تمہاری بات مانیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ معجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، لیکن وہ ضد پر قائم رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک عظیم نشانی ظاہر فرمائی۔ ایک دن ان کے مطالبے پر پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک زندہ معجزہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اس کی نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، اسے نقصان نہ پہنچانا اور اللہ کے حکم کے مطابق اسے پانی پلانا۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تمہارا مویشی پانی پیے گا۔ شروع میں قوم نے اس اونٹنی کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہ ایک غیر معمولی اور شاندار اونٹنی تھی۔ کئی لوگ ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، لیکن سردار اور بڑے لوگ جو اپنی ضد اور غرور میں اندھے ہو چکے تھے، اس اونٹنی کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگے۔ وہ کہتے کہ یہ ہمیں ہماری زمین اور پانی میں حصہ دار بنا بیٹھی ہے۔ ان کے دلوں میں بغض بڑھتا گیا اور آخر کار انہوں نے ایک خوفناک فیصلہ کیا۔ قوم کے بدبخت لوگوں نے ایک سازش رچائی اور ایک دن اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جرم کیا، حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں کہا، تم نے اللہ کی نشانی کو جھٹلا دیا اور اس پر ظلم کیا۔ اب اپنے گھروں میں 3 دن تک مزے کر لو، اس کے بعد تم پر وہ عذاب آئے گا جس سے تم بچ نہ سکو گے۔ 3 دن کے اندر اندر ان کے چہرے بدلنے لگے۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن لال اور تیسرے دن سیاہ۔ وہ خوف زدہ تھے مگر اپنی نافرمانی پر ڈٹے رہے۔ تیسرے دن کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ ایک خوفناک چنگھاڑ اور زلزلے نے ان کی جڑیں ہلا دی۔ ان کے شاندار محلات، اونچے ستون اور پہاڑوں میں تراشے گئے گھر سب کے سب کھنڈرات میں بدل گئے۔ وہ سب لوگ ایک ہی لمحے میں ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور چند ایمان والے لوگ اللہ کے حکم سے بچا لیے گئے۔ باقی پوری قوم اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے نیست و نابود ہو گئی۔ یہ واقعہ انسانوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں پر غرور کرتا ہے اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ قوم ثمود اپنی طاقت اور ہنر پر فخر کرتی تھی، لیکن ایک لمحے میں سب مٹ گئے۔ ان کی بستیاں آج بھی عبرت کی علامت ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ تک مزید ایسی تاریخی اور قرآنی کہانیاں پہنچاتے رہیں۔ کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اس کہانی سے سب سے زیادہ کیا سبق ملا۔